الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، سارے مخلوقات کا سردار بنا کر اٹھایا۔ خدا چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا کر سکتا تھا، جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی ہماری چوائس نہیں تھی۔ اللہ نے ہم کو احترام بخشا، ہم کو فضیلت عطا کی اور انتہائی مکرم اور معزز سارے مخلوقات کا سردار انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، گھر، دھن، دولت، پیسہ، کاروبار، شہرت، عزت، ناموری، یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتے، لیکن اسلام کی دولت سے اگر ہم محروم رہتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار ٹھہرتی۔ اس بات پر مٹتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ماہ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ان خاص مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کی پورے امت کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسانیت پر رحم کھا کر ایک آخری مرتبہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانیت کو ہدایت سے سرفراز کرنے کے لیے، ان کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل، ایک عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ نے پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک آخری نبی اللہ نے اس مہینے میں پیدا فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں کے نزدیک اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے اور اس بات پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے انسانوں پر بہت سے احسانات کیے، بلکہ سر تا پا اللہ کے احسانات سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ خود خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اگر انسان ہماری ان نعمتوں کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ایک اور مقام پہ خدا کہتا ہے کہ سارا سمندر اگر انک بن جائے اور سارے جھاڑ قلم بن جائیں اور خدا کی نعمتوں کو انسان لکھتا جائے، سارے جھاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ بے پناہ احسانات، بے پناہ کرامات خدا کے ہم پر ہے، لیکن ان میں سے کسی احسان کو اللہ نے گنایا نہیں، لیکن اس ایک احسان کو اللہ نے انسانیت پر گنایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس رسول کے بھیجنے کو اللہ احسان کے طور پر خدا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ہم نے انسانوں پر ایک بڑا احسان کیا، ایک فیور کیا ہم نے ان کے اوپر کہ انہی کے درمیان ہم نے ایک آدمی کو اٹھایا جو ان کو خدا کا تعارف کراتا ہے، خدا کی بھیجی ہوئی باتیں ان کو بتاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بیکار یوں ہی انسانوں کو بھیج دیا۔ ہم دنیا کا کوئی چھوٹا سا کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتے، بغیر آبجیکٹو کے کوئی چھوٹا کام ہم نہیں کرتے۔
کیا وجہ ہے کہ اس پوری دنیا کو آپ ذرا دنیا چھوڑیے، اپنے جسم پر نظر ڈالیے. یہ کیا کوئی چھوٹی موٹی دنیا نہیں ہے ہمارا جسم. ایک چھوٹا سا وائرس میرے اور آپ کے پورے نظام کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹی سی بیماری ہمارے اس پورے جسم کو توڑ دینے کے لیے کافی ہے. اتنا غیر معمولی انتظام، اتنی غیر معمولی پلاننگ کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو بنایا. تو کیا اس خدا سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ انسان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والا؟ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، بالش بھر کا نہیں، ایک ہاتھ بھر کا نہیں، لیکن اس بچے کو یہ سکھا کر بھیجا جاتا ہے کہ کس طرح چوس کر اپنا رزق حاصل کرنا ہے. وہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح رینگنا ہے. جب وہ 2 سال کے قریب آتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے، کوئی ٹریننگ کلاسز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری تربیت قدرت کرتے رہتی ہے کہ کس طرح اسے چلنا ہے، 4 قدم ڈال کر گرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے. زبان اسے سکھائی جاتی ہے. وہ خدا جو انسانوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ انسانوں کی حقیقی کامیابی، انسانوں کی ریئل سکسیس کیا ہے؟ کیا وہ اس کو نہیں بتائے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والا خدا، کہ انسانوں کی حقیقی کامیابی، کہ انسانوں کی اصلی کامیابی، بلکہ انسان کیوں پیدا ہوا اس دنیا کے اندر، اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا ان چیزوں کو وہ نہیں بتائے گا؟ ایسا قطعی ناممکن ہے. بالکل اللہ نے جہاں کھانے پینے جینے مرنے یہ تمام چیزوں کا انتظام کیا، وہیں پر یہ جو بڑا کام انسانوں کو پیدا کرنے کا تھا، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کو بھی انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے پورا انتظام کیا. اللہ نے وقتاً فوقتاً انسانوں میں سے ہی کسی کو نبی بنایا جو انسانوں کے پاس پہنچتے اور ان کو بتاتے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے. یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر گھر پہنچتے، انسانوں کو ان کا مقصد یاد دلاتے، ان کی پیدائش کا مقصد یاد دلاتے، موت کے بعد کی زندگی کے واقعات بتاتے، اور ان کو باور کرانے کی کوشش کرتے کہ یہ جو پیسہ، یہ جو کاروبار، یہ جو شہرت، یہ جو عزت جس کے نام پر تم دنیا میں اپنے ڈنکے بجا رہے ہو، ایک دن ان تمام چیزوں کا تم سے حساب ہوگا. آج جس چیز سے تم بے خوف ہو، کل تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکو گے. 10 کندھے تمہیں اٹھا کر زمین کے نیچے دبا دیں گے. اس گڑھے کے اندر جو چیز تمہارے لیے روشنی کا کام کر سکتی ہے، اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا یہ نبیوں کا کام تھا. دوستوں اور ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے، ہر زبان میں نبی بھیجے، دنیا کے ہر کوچے میں نبی بھیجے، یہاں تک کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء، 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے. یہ انسانیت کے سچے خیر خواہ، اخلاق کے مکمل مجسم. آج دنیا میں جتنی شرافت ہے، دنیا میں جتنی نیکی ہے، دنیا میں جتنا خیر ہے، وہ صرف انہی شخصیتوں کے نتیجے میں ہے. ان کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کو پتھریں لے کر مارتے، اس کے باوجود وہ اپنی باتوں کو کہتے جاتے. ان میں سے کسی کو زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور آرے سے ان کے جسم کو آدھا چیر دیا گیا. ان میں سے کسی کو، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پر جو مشکلات آئی، طائف کا دن کا واقعہ، احد کے دن کا واقعہ، کیا کسی نبی کو ستایا گیا؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ، مجھ سے پہلے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ عمریں ان کی گزر گئی اور ایک آدمی بھی ان کا فالوور نہیں ہوتا. بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کے بال سفید ہو جاتے،
بولنے نہیں آتا, جسم کی جھریاں جھلک رہی ہے, لیکن انسانیت کے سلسلے میں اتنا زیادہ ہمدرد کہ اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی پلکیں اٹھاتے اور کہتے کہ لوگوں اللہ کے اس بات کو مان لو ورنہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. پتھریں مارے جاتے, خون پوچھتے اور کہتے کہ یہ پتھر مجھے قبول ہے, لیکن میری آنکھیں جس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کل تمہارا جسم اس دوزخ کی آگ میں گل سڑ رہا ہے, وہاں پہ تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری تباہی ہے. ہماری باتوں کو سمجھو, ہم خدا کے پیغامبر اور فرستادے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم پر چلایا گیا جس کی وجہ سے ان کا گوشت نکل جاتا, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے اس کام کو نہیں چھوڑا. آج دنیا میں جو خیر ہے, جو بھلائی ہے, جو شرافت ہے, جو نیکی ہے, یہ تمام کا تمام ان انبیاء کی سیرتوں کی وجہ سے. اللہ نے اس مہینے پر انسانیت پر رحم کیا اور آخری مرتبہ قیامت تک کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانیت کے لیے کون نمونہ ہو سکتا ہے, کون آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, اس لیے کہ انسان 80 سے 90% چیزیں امیٹیشن سے سیکھتا ہے, نقل سے سیکھتا ہے. کیا کوئی چھوٹا بچہ گرامر سیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اردو بات کرتا ہے؟ نہیں, اپنے ماں باپ, بھائی بہن, گھر کے لوگ, ان کو دیکھ کر وہ چیزیں اپناتا ہے. سوال یہ ہے کہ انسانیت کس کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل بنائیں, کس کو نمونہ بنائیں, کس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر رہنمائی اور روشنی حاصل کرے. مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 خطبے جو خطبات مدراس کے نام سے بڑے مشہور ہیں, جو آپ نے ایک یونیورسٹی میں دیے, سیرت کی اس ایک کتاب کو تو ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے, جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی, بڑی ریشنل اور لاجیکل آپ نے بحث کی. آپ نے کہا کہ یہ 4 کنڈیشنز ہیں, یہ 4 شرائط ہیں. پوری انسانیت کے اندر اگر کسی کے پاس دم ہے اس بات کا اعلان کرنے کا کہ میرے پاس ایسی شخصیت ہے جو ان 4 شرائط پر مکمل اتر سکتی ہے, تو وہ شخص کو حق ہے اس دنیا کا نمونہ بننے کا, وہ شخص کو حق ہے اس دنیا کا آئیڈیل بننے کا. آپ نے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی شخص نمونہ ہو سکتا ہے, کوئی شخص آئیڈیل بن سکتا ہے, تو اس کا پہلا کنڈیشن, اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی شخصیت ہو, ہسٹوریکلی پروفڈ ہو, وہ آتھینٹک شخصیت ہو. کوئی میتھولوجی کے قصے کہانیاں, کوئی ہور پری کے کہانیاں نہ ہو, اس لیے کہ انسان انہی چیزوں کو ایکسپٹ کر سکتا ہے, انہی چیزوں سے اثر لے سکتا ہے جو حقیقی ہے. پریوں کے اور اس قسم کے کہانیوں سے انسان ایکسپٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے نزدیک اگر کوئی شخصیت ہے جس کو ہسٹوریکلی پروف کیا جا سکتا ہے, جس کی باتوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کے قصے پوری صداقت کے ساتھ, پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ اگر پہنچے ہیں, تو وہ صرف ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی دونوں حیثیتوں سے محفوظ ہے. ایک قرآن جس کے اندر 1400 سالوں کے اندر ایک بھی زبر اور زیر کا فرق نہیں آیا. آج بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی قرآن ترکی کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. آپ اس ترکی کے میوزیم سے قرآن اٹھائیے, نیوزی لینڈ سے قرآن اٹھائیے, موروکو سے قرآن اٹھائیے, امریکہ سے قرآن اٹھائیے, آپ 6 قرآنوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. 14 صدیاں گزر گئی, 15 صدی گزر گئی, سالوں سال کے بعد ایک زبر اور زیر کا اس میں فرق نہیں ہے, کسی قسم کا تغیر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی لا کر بتا دیجئے جو اس طرح محفوظ کی گئی. پھر آپ نے کہا کہ دوسری حیثیت میں جو اللہ کے رسول کی سیرت محفوظ ہے وہ آپ کی باتیں,
وہ آپ کی حدیث مسلمانوں نے اتنا محنت کے ساتھ، آج جو آپ ابو بکر کے قصے، حضرت عمر کے قصے، حضرت عثمان کے جو قصے سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کے اطراف کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی قید کر دیا، یہاں تک کہ 11,000 صحابہ جو دن رات آپ کو دیکھتے تھے، ان کی پوری لائف ہسٹری کو سیو کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ابو بکر نے نقل کیا، تو ابو بکر کون ہے؟ جرمن کا ایک پروفیسر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسا انوکھا علم ایجاد کیا. آپ دیکھیے، جو آپ حدیثیں پڑھتے ہیں کتابوں میں، حدیث سے پہلے آتا ہے کہ میں نے ان سے سنا، 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 انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، اس کے بعد حدیث شروع ہوتی ہے. یہ جو میں نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، یہ جو نام ہے، مسلمانوں نے ان کے اپنے زندگی کے بارے میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی ہسٹریز کو جمع کر دیا. اگر میں نے عبداللہ سے سنا تو یہ عبداللہ کون ہے، ان کی پوری ہسٹری ہے. کہیں یہ عبداللہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کہیں یہ وہ کام تو نہیں کرتا تھا. اگر ایسے شخص کے اوپر کوئی انہوں نے سنا، وہ عبداللہ پہ ڈاؤٹ آ گیا، تو وہ حدیث کو اٹھا کر بازو رکھ دیا گیا کہ ابھی اس کی آتھینٹسٹی پروف نہیں ہے. اس لیول پہ مسلمانوں نے، آپ اندازہ لگائیے، مہاتما گاندھی کے قصے اگر میں کہے تو آپ مجھ سے پوچھتے آپ کس سے سنے؟ ارے میں وہ کتاب میں پڑھا. انہوں کس سے سنے؟ انہوں کس سے سنے؟ آپ کے دادا کے قصے جب آپ کے باپ بتاتے تو آپ نہیں پوچھتے، لیکن اللہ کے رسول کی کوئی بات ہوتی، عبداللہ بن مسعود کا حال یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہتے تو جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، پھر کہتے کہ شاید اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہوگا. اس لیول کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو محفوظ کیا. اور آج یہ اسماء الرجال کا جو پورا علم ہے مسلمانوں نے محفوظ کر دیا. کسی انسانی زندگی کے واقعات اتنے آتھینٹسٹی کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ، اتنی پروٹیکشن کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت کے ہے تو لائیے، ہم ان کو عملی نمونہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اشوکا کے قصے یہ ہیں، وہ بدھ کے قصے یہ ہیں، یہ ان کے قصے. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ نے کس سے سنا، وہ بولنے والا سچا تھا یا جھوٹا تھا، ان سے کس نے سنا. ہمیں ان تمام کی تحقیقات چاہیے. تو پہلی کنڈیشن، دنیا کا اگر کوئی نمونہ یا آئیڈیل بن سکتا ہے تو وہ تاریخی شخصیت ہو، تاریخی پروف ہو، ہسٹوریکل ہو. پھر دوسری کنڈیشن جو آپ نے کہی، دوسری شرط، کوئی شخص جو دنیا کا پورا رہنما بن سکتا ہے، آئیڈیل بن سکتا ہے، اس کی زندگی کی کاملیت، اس کی زندگی کی کمپلیٹنس سامنے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کہہ دیں گے کہ انہوں نے اس وقت یہ تقریر کی، نہیں، ان کی پیدائش سے لے کے موت تک ان کی زندگی کے پورے واقعات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ انسان جو باتیں کر رہا ہے محض تقریر کرنے والا ہے یا اس کی پوری زندگی سامنے ہے. کسی نبی کے بھی یہ قصے آپ کو نہیں ملیں گے. حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال تھی، لیکن آپ کو ان کی پیدائش کا کچھ قصہ ملتا ہے کہیں سے کہ فرعون کے دربار میں پیدائش ہوئی، تو پھر کہیں پہ آپ وہاں پر چلے گئے مدین کو، وہ قصہ ملتا ہے. تو پھر کہیں پہ فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ قصے ملتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. ایون نبیوں کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں ہوئی، اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کچھ انہی لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کے اپنے بارے میں میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں دوسرے سال میں کیا کر رہا تھا، تیسرے سال میں کیا کر رہا تھا، چوتھے سال میں کیا کر رہا تھا. اللہ کے رسول کی زندگی کی پہلے دن سے لے کر 63 سال ایسی آج بھی سیرت کی کتابیں موجود ہیں جو دن بدن، مہینہ با مہینہ، سال با سال اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا گیا. آپ پیدا کب ہوئے، کن سے پہلے دودھ پیا، پھر کہاں گئے، پھر ان کی ماں کا انتقال کب ہوا، ان کی خبر کہاں تھی، پھر کس نے پالا، کیا کیا. اللہ کے رسول کے پورے 63 سال، پورے آج اس وقت دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہے. میں کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کہتا، آج ہی موجود 800 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک انسان کی بھی آپ بتا دیجئے جس کی پوری زندگی محفوظ ہے. میں کوئی پچھلے صدی کی، پچھلے نسل کی بات نہیں کہہ رہا.
یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کی اس پوری سیرت کو محفوظ کر دیا۔ دوسری شرط کاملیت، پہلی ہسٹوریکلی پروفڈ رہنا، تاریخی طور پر پروف رہنا، دوسرا کمپلیٹ زندگی رہنا، تیسری جامعیت، کمپریہنسونیس۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب خالی عبادات کے بارے میں بتا رہے ہیں یا پھر خدا کے بارے میں بتا رہے، نہیں، ان کی زندگی کے اندر ہر حیثیت میں انسان کو رہنمائی ملے۔ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو وہ بتائے کہ بزنس کے صحیح اصول کیا ہیں۔ میں صحیح شوہر کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو وہ بتائیں کہ صحیح شوہر میں کیسے بن سکتا ہوں، صحیح دوست کیسے بن سکتا ہوں۔ انسانی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، جو مختلف رولز وہ ادا کر سکتا ہے، اور ہر حیثیت سے وہ بتائیں۔ ایسی کوئی شخصیت ہو انسانیت کے پاس تو لائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کی زندگی جامعیت سے بھرپور ہو، کمپریہنسونیس کے ساتھ بھرپور ہو۔ واحد شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی زندگی کے اندر ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ صرف مسجد کے اندر کیسے رہنا ہے نہیں، بلکہ بیڈ روم میں بھی کیسے رہنا ہے اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کاروبار بھی کس طرح رہنا ہے اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر سوائے اللہ کے رسول کو آپ کی کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی۔ یہ تیسری کنڈیشن ہے۔ چوتھی کنڈیشن، چوتھی شرط جو آپ نے کہی کہ وہ پریکٹیکلٹی ہو، عملیت ہو اس کے اندر۔ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہے کہ سب بھائی بھائی مل کر رہیں، سب خاندان مل کر رہیں، کوئی جہیز نہ لے، لین دین نہ لے، یہ تقریروں تک اچھا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر وہ پریکٹیکل نظر آئے۔ اگر وہ صاحب کہتے ہو کہ عورت بچی کو پالنا، لڑکی کو پالنے والا، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ شادی کرے تو جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں، تو وہ امپلیمنٹ کر کے بتائے سماج میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو بہت اچھی کہنے والی بہت سے لوگ کہتے ہیں، عملیت ہمیں چاہیے، اس کا عملی نمونہ چاہیے۔ جس زمین کے اوپر انہوں نے ان باتوں کو امپلیمنٹ کیا، اس کی ایک ایگزامپل ہمیں چاہیے کہ کیا وہ صرف تقریریں تھی یا اس کو مکمل طور پر اپنے منصوبے کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ نان وائلنس کی بڑی باتیں تو بہت سے لوگوں نے ہمارے اس ملک کے بھی کی، لیکن کیا واقعی ان کے پورے سٹرگل کے اندر نان وائلنس تھا؟ اس حیثیت میں، ہر حیثیت میں بڑی اچھی بحث مولانا سلیمان ندوی نے کی ہے۔ یہ 4 کنڈیشنز آپ نے رکھے۔ واقعی آپ کچھ دیر کے واسطے اپنے آپ کو جنرل طور پر لیمن کی طرح دیکھیں کہ انسانیت کے پاس ہسٹوریکلی پروفڈ، تاریخی طور پر پروف کوئی شخصیت ہے؟ کیا اس کی پوری زندگی کسی کے سامنے کمپلیٹنس ہے یا کمپریہنسونیس، ہر حیثیت سے وہ نمونہ ہے اور قابل عمل وہ پہلو ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ واحد شخصیت پوری دنیا کے اندر ہر زمانے کے لیے اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے رہبری لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے تو نہیں، یہ تو بعد میں آئی، یہ تو ہم انسانوں کو بتائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کا پیغام کیا تھا، یہ تمام تو ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ واقعی ہمارے رسول ہر حیثیت میں ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، ساری دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیغام بھی اسی طرح عالمگیر، کسی بھی مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے 2 بڑے پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے، جس کو عقیدہ یا بلیف کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایمان کے حوالے سے بھی بات بتائی، اور دوسرا وہ حصہ اس کے جسم کے تعلق سے رکھتا ہے، جس کو عمل کہتے ہیں۔ پھر اس عمل کے جو 3 بڑے بڑے اجزاء، پارٹس ہیں، ایک خدا کے ساتھ وہ جوڑتا ہے یعنی عبادات، دوسرا انسانوں کے ساتھ وہ جوڑتا ہے یعنی معاملات، اور تیسرا ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اخلاق۔ ان چاروں سطح پر اللہ کے رسول کے کلیئر کٹ پیغامات ہیں۔ ایمانیات کہ خدا کون ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا دخل ہے، توحید کے اثرات ہماری زندگی میں کیا ہے، کھول کھول کر آپ نے بتا دیا کہ ہمارا ایمان خدا پر کیسے ہونا چاہیے۔ مرنے کی بعد کی زندگی کے بارے میں آپ نے بتا دیا، پھر عمل کے حوالے سے عبادات پورے بتا دیے، پھر معاملات کہ کیسا لین دین ہونا چاہیے، کیسے شادی بیاہ ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ نے بتا دی۔
اور اخلاق کا تو مکمل مجسم نمونہ آپ تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے جو ہر حیثیت میں مجھے اور آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ كَانَ آیَةً، کہ جو یہاں پر موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ میری ان باتوں کو وہاں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور میری بات پہنچا دو لوگوں تک، چاہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو اپنی زندگی کے اندر اس کا مکمل نمونہ بن جائیں۔ اسی لحاظ سے جماعت اسلامی ہند نے اس پورے مہینے کو اس حیثیت سے منصوبہ بنایا، پلان بنایا کہ یہ پیغام صرف مجھ تک، آپ تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 400-500 لوگ آج یہ عہد کر کے جائیں کہ آنے والے اتوار کو میرے غیر مسلم بھائی کو میں گھر پہ بلا کر کھانے کی دعوت دوں گا۔ کوئی ایک کو کھانا کھلانے سے آپ کے گھر میں کھانا کم نہیں پڑتا، لیکن کم از کم اللہ کے رسول کو آپ فیس کر سکتے ہیں کہ یہ میرے آفس کے کولیگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ پروقتہ محمد صرف میرے نہیں ہے، تم میرے گھر میں آؤ، اپنی بیوی سے کہیے آپ سے زیادہ محنت کر کے کھانا بنائے گی۔ کم از کم ایک دوست کو گھر پہ بلائیے۔ یہ جماعت اسلامی کا دفتر یہاں لگا ہوا ہے، آپ کو تیلگو نہیں آتی تو وہاں جا کر کہیے کہ میرا دوست آ رہا ہے، کچھ پروقتہ محمد کے بارے میں تیلگو میں مجھے کتاب دیجئے، میں میرے دوست کو تحفہ دوں گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی ایکسٹرا پوائنٹ نہیں، بلکہ اسی لیے آپ پیدا ہوئے اور اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ کھانا کھانا، بچے پیدا کرنا، شادیاں کرنا، یہ تو اس دنیا میں جینے کے لیے ہے، مرنے کے ساتھ یہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہی بچے آپ کو قتل کے کھائیں گے اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی یہ جو آپ کے آفس کے کلیگز ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کیا بات ہے کہ ان کو تو تم نے اس مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور مجھ کو اس گھر میں پیدا فرمایا، یہ کمبخت میرے ساتھ ڈیلی سوتا کھاتا پیتا لیکن کبھی آپ کے بارے میں اس نے تعارف نہیں کرایا۔ آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی وقت ہوگا اس وقت۔ تو ہم نے ہمارے سارے کارکنان کو کہا، اس مسجد کے تمام مصلیوں کو کہتے ہیں کہ آپ آنے والے اتوار کو اپنے گھر میں 4 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ، جتنی آپ کی سکت ہو سکے، آپ تیلگو کی ایک کتاب لیجئے، دعوت دیجئے۔ یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے۔ دوسری اور آخری چیز کہ پھر آپ کو بھی، مجھ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات کا نمونہ بننا ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ جماعت اسلامی کے دفتر پہ کنسلٹ کیجئے کہ کب ہمارے ورکشاپس ہیں۔ ہم نے 4 رولز پر ورکشاپس رکھے ہیں کہ ایک مرد اپنے زندگی میں 4 رول تو ادا کر رہا ہے۔ کسی کا باپ ہے اور بچوں کی صحیح تربیت نہیں، کسی کا بھائی ہے اور بہنوں کے پیسے وراثت میں کھا رہا ہے، کسی کا شوہر ہے اور بیوی اس سے ناراض اور بدزن ہے، اور کسی کا بیٹا ہے اور والدین کی اطاعت نہیں۔ یہ 4 رولز اللہ کے رسول کے کیسے تھے؟ ہم جگہ جگہ گلیوں میں لوگوں کو جمع کر کے ورکشاپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان کو اٹینڈ کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں نعرے تو لگا لیا رسالت کے، اللہ کے رسول کے عشق کے نعرے تو میں نے لگا لیے، لیکن میں کیا صحیح شوہر بن سکا؟ کیا میں صحیح بھائی بن سکا؟ کیا میں صحیح بیٹا بن سکا؟ کیا صحیح باپ میں بن سکا؟ سیم ہماری شعبے خواتین بھی یہ کام کر رہی ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بھیجئے کہ جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کے رسول نے بہترین بیوی کس طرح کہا ہے۔ یہ کام جب ملت میں شروع ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، اور مدینے کے معاشرے کا ماڈل ہمارے محلے کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں ساری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی تعلیمات کا مکمل نمونہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے سچی محبت، حقیقی محبت ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔